میرے تیسرے خاص مہمان جن کو میں آج کہوں کہ آج کے مہمان خصوصی یا صدر محفل آپ سمجھ لیں، صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش قادری ہیں۔ آپ سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ کھڑی شریف کے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میرے جو ہے وہ قبیلے کے سردار ہیں، مجھے بھی انہی سے نسبت ہے۔ تو آج میاں صاحب تو اتھارٹی ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ، اور ملک اور بیرون ملک جا کے میاں عمر صاحب جو ہیں یہ لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ آج ہم سب سے زیادہ انہی سے استفادہ کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ میرا انٹرو مختصر ترین ہو۔ میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آج آپ کا ہی سبجیکٹ ہے۔ میاں صاحب نے دیکھیں نا، یہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے، سدا نہ روپ گلاباں اتے تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ پج پج پھیڑے کرسن توتے پور ہزاراں، چار دیہاڑے حسن جوانی تے مان کیا دلداراں، سکھ دے اسی محمد بخشا کیوں پرواہ نہ یارا۔ اچھا میاں صاحب کا یہ جو ہے نا زبان، یہ میری والدہ کی زبان یا ہماری زبان اور آپ کی زبان ہے۔ عام لوگ جو پنجابی پڑھتے بھی ہیں نا، وہ اس لہجے کو نہیں اڈاپٹ کر سکتے یا ان کو نہیں پتہ۔ اچھا جی، میاں صاحب نے جو زندگی ہے یہ مجرد گزاری، اس کی کوئی وجہ بھی ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اس چینل کا شکریہ، آپ نے آج کا پروگرام میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے رکھا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی بالکل مجرد زندگی گزاری، اور میں اس سے پہلے تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے کھڑی شریف کا ایک تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کھڑی شریف کی جو خانقاہ ہے یہ تقریباً 350 سال پر محیط ہے ہماری تاریخ، ٹھیک، اور کھڑی شریف خانقاہ کا آغاز پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتا ہے، جو لیکن دونوں کا فاصلہ جو وقت کا ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً 150 سال کا فرق ہے، 4 نسلیں کہتے ہیں، اور جی چار پشتوں کا فرق ہے، اور 150 سال تقریباً بنتا ہے۔ ٹھیک، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات پیرو شاہ چک بہرام سے ہجرت فرما کے کھڑی شریف تشریف لے کر آئے تھے، اور پھر آپ کے وصال کے بعد میاں صاحب کے پردادا حضرت بابا دین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف کے پہلے سجادہ نشین مقرر ہوئے، اور پھر یوں ہی یہ سلسلہ چلتے چلتے میاں صاحب کے والد حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ تک پہنچا۔ ٹھیک، آپ خانقاہ یہ شریف پیر شاہ غازی جو تھے یہ سید تھے؟ نہیں آپ غیر سید اچھا، تھے، غیر سید، اور میاں صاحب لیکن کے جو مرید سیدوں کے تھے۔ جی آپ کی جو بیعت ہے وہ حجرہ شاہ مقیم سے تھی، جی ٹھیک، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد محترم تھے وہ دمڑی والی سرکار خانقاہ کھڑی شریف کے 5ویں سجادہ نشین تھے۔ لیکن میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میاں محمد بخش کی پیدائش ایک خانقاہی سلسلے میں ہوئی، لیکن آپ ایک روایتی پیر یا روایتی صاحبزادے نہیں تھے۔ میاں بالکل ٹھیک ہے۔ میاں صاحب کے جو آباء و اجداد تھے وہ گجرات سے مائیگریٹ کر کے، اور پھر میاں صاحب کے جو ننیال ہیں وہ آپ کا گاؤں لونگو جو ہے وہ وہاں سے میاں صاحب کے ننیالی گاؤں ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 33 سال کی عمر میں آپ نے سیف الملوک اپنی شعر آفاق کتاب لکھی ہے، اور 1907 میں آپ کا وصال ہے، 7 ذوالحج کو ابھی آپ کا عرس بھی آ رہا ہے چند دنوں کے بعد۔ میاں صاحب کی پیدائش 1830 میں ہوئی، 1246 ہجری کے اندر۔ اور میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کا تعلق کشمیر سے ہے۔ کشمیر کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں بے شمار اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ کشمیر سے کیسے تعلق؟ پیدائش تو گجرات میں ہوتی ہے؟ نہیں، پیدائش میاں صاحب کی کھڑی شریف میں ہوتی ہے۔ میاں صاحب کے والد کی پیدائش بھی کھڑی میں ہے، اور میاں صاحب کے دادا کی بھی پیدائش کھڑی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر کشمیر سے آپ چونکہ بلونگ کرتے ہیں، تو کشمیر میں بے شمار صوفیاء کے مزارات ہیں، اور ان سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کو اولیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے کشمیر کو قدرتی نظاروں کے مطلب بے پناہ حسن سے نوازا ہے، وہیں دوسری جانب روحانی حسن سے بھی نوازا ہے۔ اور کشمیر کے روحانی حسن کی جب بات آتی ہے تو میں بلا مبالغہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کشمیر کے روحانی حسن کے ماتھے کے جھومر ہیں۔ سبحان اللہ۔ کشمیر کا تذکرہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایکسکلوڈ کر کے ممکن نہیں۔ ہاں جی، ناکام اور نامکمل ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ہر زمانے ہر علاقے اور ہر زبان کے شاعر ہوتے ہیں، لیکن بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہر زمانہ ہوتا ہے، اور میاں محمد بخش زبان ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کوئی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ کہ اکثر شعراء کا تعارف عشق مجاز ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت کی شاعری کی جب بات آتی ہے تو میاں صاحب کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ ایسا ہی میاں صاحب نے جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ سیف الملوک کے اندر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بات مجازی رمز حقانی ون ونا دی کاٹھی، سفر العشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر آپ نے ابتدا میں پہلے جو آپ نے مضمون لکھا ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سدا بہار دئیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے۔
تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عارف کھڑی بھی کہا جاتا ہے، عارف بلّہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے، امام العارفین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، رومی کشمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور اسی کو میں آگے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب جس طرح مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر آپ نے فارسی زبان کے اندر تصوف کے اسباق کو پڑھایا ہے، اسی طرح میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برِ صغیر کے اندر عام فہم پنجابی زبان کے اندر انہی تصوف کے اسباق کو نہ صرف پڑھایا ہے بلکہ سمجھایا بھی ہے اور ان کی تشریح بھی کی ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ مولانا روم کا ایک بڑا معروف شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی کہ اولیاء کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اب یہاں پہ مولانا روم نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی عبادت اور افضل کیوں ہے، اس کی وجہ بھی نہیں بتائی، جبکہ میاں صاحب نے یہ دونوں باتیں بتائی ہیں۔ میاں صاحب نے بتایا کہ عبادت کون سی ہے اور افضل کیوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، واہ، مطلب ہر عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرض عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرمایا کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں۔ اور یہاں میں لگے ہاتھوں ایک جملہ عرض کر دوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے محتاط صوفی کا نام میاں محمد بخش ہے۔ وہ جی عالم تھے، وہ عالم تھے، فقیہ تھے، فقیر تھے، اور باقاعدہ آپ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ ہمارے قریبی قصبہ سموال شریف وہاں سے باقاعدہ فاروق تھے، آپ کے والد بھی عالم دین تھے، وہ بھی باقاعدہ فاروق تحصیل تھے۔ اور اچھا، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں نا میں نے یہ عرض کیا کہ محتاط صوفی تھے، تو میاں صاحب نے جو بھی بات کہی اپنی کتاب کے اندر وہ دائرہ شریعت کے اندر رہ کر کی۔ آپ فرماتے ہیں اے اسرار نہ پھولنی ایتھے مت کوئی مار گوائے، شاہ شمس نے ہکسے سخنو، اے اسرار نہ پھولنی ایتھے مت کوئی مار گوائی، شاہ شمس نے ہکسے سخنو آہی کھل لوائی، منہ نکا تے گل وڈیری نہ کر مت کوئی ہسے، اعظم شافی مالک ہمبل اے مسئلے نہیں دسے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں صاحب نے ایک تو فرمایا کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف ہونادا کردہ محرم رازوں۔ اب جو افضل کی وجہ آپ نے بتائی، فرمایا کہ اولیاء کی صحبت، اولیاء کی مجلس، ان کی گفتگو، ان کا کلام انسان کو محرم راز بنا دیتی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر سوانح حیات کو پڑھا جائے تو اس میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ راولپنڈی کے علاقے سے ایک شخص میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں ایک شخص سے لون لے بیٹھا ہوں، اس سے قرض لے بیٹھا ہوں، تو واپسی ادائیگی کے لیے مجھے بڑے مسائل ہیں تو نہیں ہو پا رہا، وہ شخص مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنی مسند پر تشریف فرماتے تو آپ نے ایک رکہ لکھ کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ رکہ آپ جا کر کے اس کو دے دینا۔ وہ جب واپس راولپنڈی اپنے علاقے میں پہنچا تو وہ جو شخص تھا وہ ہندو تھا، اس نے وہ رکہ اس شخص کو دیا، تو جیسے اس نے وہ رکہ پڑھا نا تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، اور اس نے اس بندے سے کہا کہ میں ایک شرط پہ تمہارا سارا قرض معاف کر دوں گا کہ اگر تو مجھے میاں صاحب کی بارگاہ میں لے چلے۔ اس نے بھی سوچا بھی اس سے آسان حل تو اب کیا ہو سکتا ہے، تو وہ فوری طور پہ اس شخص کو میاں صاحب کی بارگاہ میں لے آیا۔ جب وہ میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو زارو قطار اس میاں صاحب کو دیکھا تو زارو قطار رونا شروع کر دیا، اور رونا شروع کیا تو میاں صاحب کے پاس وہ حاضر ہوا، وہ رکہ میاں صاحب کو پیش کیا۔ اب رکے میں لکھا کیا تھا، اس شخص کا نام تھا لکھو۔ تو میاں صاحب نے جب اس شخص نے میاں صاحب سے سوال کیا تو جو رکہ لکھا اس میں آپ نے لکھا کہ سن تو بھائی لکھو تو الکھیا نہ، تو ہلا نہیں اپنی جگہ سے، سن تو بھائی لکھو تو الکھیا نہ، تیرے اندر دریا وگے تو کٹ پر چکھیا نہ۔ تو یہ اس کلام کی اتنی تاثیر تھی کہ وہ کلام اس انداز سے اس کے اندر وہ ہٹ ہوا کہ اس نے میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے میاں صاحب کے دست مبارک پہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اسی طرح پھر سے جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث علی پوری آپ کی سوانح حیات میں بھی آتا ہے، اور میاں صاحب کی سوانح حیات میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ دو حضرات جو ہیں وہ سکھ مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا کلام پڑھ کر ہم اس سے اس طرف آئے ہیں، اسلام کی طرف۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صوفی کا جو کلام ہے، صوفی کا جو انداز گفتگو ہے، صوفیاء نے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ دین اسلام کے پرچم کو بر صغیر کے اندر بلند کیا۔ جی کمال ہے جی میاں صاحب کا۔ اچھا، آپ نے وہ بتانا تھا کہ یہ شادی کیوں نہیں کی؟ ہاں، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شادی جو ہے اس کی بنیادی جو وجہ تھی کہ آپ کی شروع سے ہی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنا پہلا قطع آپ نے لکھا اپنے والد محترم کے وصال مبارک پہ آپ نے لکھا، اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 19 برس تھی۔ تو میاں صاحب اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ اپنی فارسی کی کتاب کے اندر آپ نے وہ قطع لکھا، اور میاں صاحب کے والد کا جب وصال ہوا تو وہاں پہ بھی ایک بڑا خوبصورت ہے واقعہ کہ میاں صاحب کے والد محترم اپنے آخری ایام میں حضرت شاہ چراغ کا ایک شعر اکثر ورد زبان رکھا کرتے،
اور وہ شعر یہ تھا کہ دند کسے سنگ اوکھڑے تولاں سٹے کن لال خسمہ ٹلیاں گل ہو رہی دے بن. تو والد صاحب کا جب وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد میاں صاحب رحمۃ اللہ چونکہ شروع سے ہی آپ کے میلان اور ذہن کا سارا کیونکہ وہ سارا آپ کی تربیت بھی خانقاہی سلسلے میں ہوئی اور بچپن سے چونکہ آپ کی اٹیچمنٹ والد صاحب کے ساتھ تھی. جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ بچپن میں میاں صاحب اپنے والد کے پاؤں دبا رہے ہیں تو میاں صاحب والد صاحب آرام فرما رہے ہیں. پوچھا کون ہے؟ عرض کی محمد بخش ہوں. بیٹا کیا چاہیے؟ تو آپ نے میاں صاحب سے والد صاحب سے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب چاہیے. تو اس وقت آپ کی عمر تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ تقریباً 11-12 برس کے قریب آپ کی عمر تھی. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع سے اور پھر والد کا جو مقام اور مرتبہ اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اے بابل تو قبلہ کعبہ دل تے جان میری دا دائم اسم شریف تو ساڈا ورد زبان میری دا. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ بچپن سے ہی آپ کا لگاؤ اور یہ سارا خانقاہی سلسلے کی طرف تھا تو اس میں کوئی ظاہری کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جیسا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ گلڑ تھا یا وغیرہ وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خاندان تھا وہ ایک ذمہ دار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. آپ کا مطلب ایک وسیع سلسلہ تھا. لیکن میاں صاحب ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو کر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں اپنی زندگی بسر کی. ٹھیک جی ایسا میں ایک اس حالت شعر بھی ہے ان کا جی انہی شادی کے حوالے سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیداں تے شبراتاں آسن روحاں جاسن گرنوں تیری روح محمد بخشا تکسی کیڑے درنوں. اسی واسطے شعر جی اچھا اس پہ بھی یہ جو قبلہ نے فرمایا نا یہ حضور عارف کھڑی یہ میاں صاحب کی سیف ملوک کتاب میرے پاس موجود ہے. اگرچہ بہت سے اشعار جو ہیں مجھے آپ کو پتہ یہ زبانی یاد نہیں ہے لیکن اس کی ترتیب چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیف ملوک کے اندر تقریباً 9,500 کے قریب آپ نے اشعار لکھے. 9,239 جی اور یہاں یہ بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ میاں صاحب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے صرف سیف ملوک ہی لکھی ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے کہ آپ نے 37 کے قریب 18 بکس ہیں اور باقی کتابچے اور کتابچے آپ نے چھوٹے رسالے وغیرہ لکھے. رسالوں کے اندر سی حرفیاں بھی ہیں اور بھی بہت چیزیں ہیں بلکہ تحفہ رسولیہ سیرت کی کتاب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ نے لکھی ہے. مدارج اور معارج النبوہ کے اکثر واقعات جو انہی کو آپ نے پنجابی زبان کے اندر بلکہ لوگ کہتے ہیں معارج النبوہ کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ کیا میاں صاحب نے پنجابی زبان. وہ سارے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سیرت اگر پڑھی ہوئی ہو نا سیرت کی کتابیں پھر میاں صاحب زیادہ سمجھ آتے ہیں لطف آتا ہے. بالکل یہ بات ہے. اور اس میں چونکہ میں وہ کتاب اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا ابھی آج کل ہم الحمدللہ اس کتاب کی نا شرح پہ بھی کام کر رہے ہیں اور تقریباً آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. اور تحفہ رسولیہ کا تو ہم نے اس کی اردو ترجمہ جو ہے نا اس کا سارا تقریباً آلموسٹ مکمل کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور کتابچے اور سی حرفیاں بھی آپ نے بہت سی لکھی ہیں اور ان میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں بھی آپ نے سی حرفیاں الف سے لے کر یہ بلکہ ایک میں رباعی عرض کر دوں اگر سیدہ فاطمہ کا بھی لکھی ہے ان کی بھی لکھی ہے لیکن وہ بھی مجھے زبانی یاد نہیں ہے. تو مولا علی سرکار کے حوالے سے میاں صاحب کیونکہ آپ کا قادری سلسلہ بھی ہے اور یہ جو لڑی طریقت کی ہے یہ ساری مولا علی شیر خدا کرم اللہ سیدنا عبد القادر جیلانی سے ہوتے ہوئے تو وہاں جا کر کے ملتی ہے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ الف انبیاء دے سرتاج جگے دن رات درود سلام ہوئے او دی آل اولاد تمام اتے علی حسن حسین امام ہوئے کل اولیاءاں دے سردار علی جدا سب جہان غلام ہوئے جس علی محمدہ سورے آئی بھا نرگ دی اوس حرام ہوئے بھا نرگ دی اوس حرام. تو یہ اس طرح میاں صاحب اور پھر میاں صاحب نے تو مطلب کمال کر دی ہے نا. آپ نے جس طرف قلم اٹھائی ہے تو مطلب اخیر کر چکی. میاں صاحب کے کلام کے اندر اتنی گہرائی اتنی ڈیپتھ اور اتنے سادہ الفاظ کے اندر آپ نے ایک وہ کیا دلچسپ شعر بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ پشاوروں جی وہ بیسکلی شعر اس طرح ہے کہ میاں صاحب نے اپنے کلام کے حوالہ سے فرمایا جو ثناخواں حضرات ہیں جو لوگ کلام پڑھتے ہیں تو ان کو آپ نے فرمایا کہ سٹ پسٹا کر کے پڑھیاں لذت کچھ نہ رہندی جس دے بیٹے نو کوئی مارے کد اس دی جند سہندی جیوں کر بیٹے تساں یعنی کہ میرے کلام کو غلط نہ پڑھیں جیوں کر بیٹے تساں پیارے تیویں بیت اسانو بیٹے نو کوئی انگل لائے لگ دے بیت تسانو. تو آگے آپ فرماتے ہیں مثال آپ نے دی ہے کہ میرا جو کلام ہے وہ آپ نے اس ملک یعنی کہ کھڑی کو آپ نے ملک کے ساتھ تشبیہ دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنا تعارف کروایا نا کھڑی شریف کا تو آپ فرماتے ہیں کہ جیلم گھاٹوں پربت پاسے میر پورے تھی دکھن کھڑی ملک. اچھا یہ جیوگرفی کا بھی آپ نے تو آپ فرماتے ہیں کہ کھڑی ملک میں لوڑیں جڑے طلب بندے دی رکھن. تو آپ فرماتے ہیں کہ کھڑی ملک کے اندر میرے کلام کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے. تو اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ جو چیز جہاں کی مطلب
پیداوار مشہور ہوتی ہے پیداوار ہوا، وہاں اس کی مطلب وہ قدر نہیں ہوتی ہے، جتنا دور ٹریول کر کے جاتی ہے تو اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیسر سستا ہے کشمیرے، پچھو مل لاہوروں، پستہ تے بادام محمد سستا ملے پشوروں۔ تو یہ آپ نے کلام کیا، آپ نے وہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو آپ قبلہ نے شعر پڑھا ہے نا، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے اندر عاجزی کا ایک ایلیمنٹ اس قدر مطلب میاں صاحب کے اندر تھا نا کہ اس کی ہمیں مطلب مثال نہیں ملی۔ وہ شعر آتا ہے آپ کو کہ جیویں بچ پتاسا عمر بندے دی گزری جاندی اچھا جیویں، نہیں، وہ میرے ذہن میں ابھی اس وقت نہیں ہے۔ وہ ہے کہ عمر بندے دی گزری جاوے جیویں پانی بچ پتاسا۔ میاں صاحب کے نا کلام کی ایک خوبی جو بہت کم بیان ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجابی زبان کے 17 لہجے ہیں، ہاں، اور وہ 17 کے 17 لہجے ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ مختلف زبانوں کا مطلب پشتو کے الفاظ ہیں، فارسی کے الفاظ ہیں، ہندکو کے ہیں، بہت سارے الفاظ۔ پنجابی جو گجرا والا شروع ہو جائے آن ورڈ، گجرات کی، جیلم کی، زیادہ گجرات کی ہے، ہاں زیادہ وہ گجرات ماں کی بولی سے نا، وہ چونکہ زیادہ گجرات کی ہے۔ اصل اسی شعر میں جو لفظ ہے نا جاسن آسن، یہ تو سرائکی لفظ ہے۔ وہ مثلا ہم جب بات کرتے ہیں نا اپنے گاؤں میں جائیں تو اسی کہتے ہیں میں اتنے گیا ہاں، اب یہ جو ہے یہ گجرات کی بولی ہے، فوراً بندہ پکڑا جاتا ہے کہ یہ گجرات کا آدمی ہے، یہ آہا ہم ہی کہہ سکتے ہیں، عام بندہ نہیں وہ کہہ سکتا۔ ہمارے بھی اب ہماری جو فیملی ہے تو اس کے اندر بھی ہمارا حالانکہ میرپور کا علاقہ اور وہاں پہ مطلب پٹھواری میرپوری مطلب تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر زیادہ تر جو زبان بولی جاتی ہے وہ مطلب پنجابی، یہ گجرات والی، اور جو میاں صاحب والی پنجابی ہے وہی۔ اور اچھا میں یہاں ایک اور یہ بھی عرض کروں کہ بعض اوقات بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب پٹھواری شاعر تھے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پٹھواری ایک لہجہ ہے، پنجابی شاعر تھے پنجابی شاعر، جی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجابی کے شاعر تھے، اور مختلف زبانوں کا اور لہجوں کا مجموعہ جو ہے وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ لوئے لوئے پارلے کڑی جے تد پانڈا پھرنا شام پہ شام محمد اور میرے دادا جان کی ملاقاتیں رہی نا میاں صاحب سے بہت زیادہ، تو وہ والد میرے دادا جان کا جب وصال ہوا تو ان کی زبان پہ یہ شعر داخل ہوا، لوئے لوئے پارلی کڑی، وہ روتے تھے یہ پڑھ کے۔ اور عاجزی کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قدر ایلیمنٹ میاں صاحب کے اندر وہ موزن تھا کہ یہ کلام کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں شودا مرخاک رلیساں چل ہجر دی کانی، میں شودا مرخاک رلیساں جھل ہجر دی کانی، جے رب سچے روشن کیتے رسن سخن نشانی۔ حالانکہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے یہ کلام لکھا تو اپنے دور میں ہی آپ مشہور ہو گئے تھے، معروف ہو گئے۔ میاں صاحب کے بہت سے واقعات ہمیں آپ کی سیرت میں ملتے ہیں کہ آپ لاہور آپ آیا جائے، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں۔ اب یہ دیکھیں پہلے میں دعویٰ کیا ہے، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھول بدے ہون آوے باس رومالوں۔ اب پھولوں کو باندھ لیں آپ کسی کپڑے میں تو وہاں سے بھی خوشبو آنی چاہیے۔ یہ کمال ہے میاں صاحب، صحیح بات۔ کمال۔ اچھا اسی حوالے سے اس کو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ میاں صاحب عاجزی کی اس قدر انتہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کون بندے نو یاد کرے سی، ٹونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی، روگ نہ رنڈے ور نو۔ آگے فرماتے ہیں کہ روح درود گھنن سب جاسن اپو اپنے کر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو۔ پھر فرماتے ہیں کہ نہ کر چاڑے نہ سکھ ڈٹھے نہ کچھ کھٹی کھٹی، نہیں کسے والے لینا کوئی نہ چھڈ چلے ترٹی، جے کچھ آیا سو منہ پایا تلی رکابی چٹی، خالی ہاتھ محمد بخشا ٹوری نکاری لٹی۔ آگے پھر اولاد کے بھائیوں کی اولاد کو دعا دیتے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ انس اولاد تساڈی پائی پڑسن بیٹھ قبر تے، 8ویں روز دیون گے گلی جے کچھ کار وچ ورتے، مینوں ہور نہیں کوئی پاسا آسا کس دے کرتے، جاسی روح محمد تیرا پیر سچے دے در تے۔ تو آپ چونکہ فنافی شیخ بھی تھے، اور میاں صاحب رحمت کا ایک شعر ہے، یہ بھی بتا دوں، یہ گلی والا شعر جو آپ نے پڑھا کہ چونکہ ہمارے گاؤں میں رواج تھا، اب تو وہ بھی رواج ختم ہو گئے، کہ وہ شام کو اور خاص طور پہ جمعرات کی رات کو جو امام مسجد ہوتا ہے طالب علم تو وہ آتے تھے، تو وہ آ کے کہتے تھے کہ طالب آیا ہے، تو وہ کہتے گھر والے کہتے تھے گلی منگن واسطے آیا طالب، تو وہ روٹی کو گلی کہتے تھے۔ یہ بڑا خاص لفظ ہے، بڑا خاص یہ خاص ہاں ٹرم تھی۔ اچھا جی عجیب آپ کو بتاؤں، میرے کچھ عزیز جو ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہیں، دیہاتی ہمارے تحصیل کھاریہ میں جہاں والد گرامی کا مزار ہے، لیکن وہ اونٹ کے ساتھ جا رہے ہوں، بھینسوں کے بکریوں کے ساتھ، وہ میاں صاحب کے اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اشعار آپ نے پڑھی ان کو ازبر ہے سب کو۔ بالکل، میں خود ذاتی طور پہ مجھے اس بات کا شاہد ہوں کہ کھڑی شریف میں اب بھی اس وقت بھی بہت سے ایسے بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو بالکل مطلب سکولز میں نہیں پڑھے ہوئے ہیں،
لیکن میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ فر مطلب بعض اوقات مجھے بھی کوئی ہوتا ہے کہ کوئی شعر نہیں مل رہا تو چند بابے جو ہیں نا وہ میں نے بھی مطلب خاص رکھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات میں بھی پھنس جاؤں نا تو میں ان کو کال کر کے جی فلاں شعر ہے جی کتنے، تو وہ فوراً اچھا ساتھ وہ پیج نمبر بھی بتائیں گے کہ جی فلاں پیج پہ یہ شعر پوری یاد ہے جی سیف البلور بالکل دنی. اب بھی وہ بندے مجھے ملے آتے ہیں، میں جب جاتا ہوں تو وہ عقیدت سے ملنے کے لیے آتے ہیں. میاں صاحب کے حوالے دنی میاں صاحب بہت آتے تھے. دنی بالکل میاں صاحب جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دنی کے ساتھ دھوریا جو گاؤں ہے وہاں پہ میاں صاحب کی ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی، تو چونکہ رشتہ داری بھی تھی تو اس اعتبار سے میاں صاحب دھوریا میں بھی جاتے، اور پھر دھوریا سے دنی شریف میں یہ تھا کہ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا جس کی زیارت کے لیے میاں صاحب. دوسرا یہ جو تھے نا یہ جو کیا ہے میاں صاحب کے خدام میں سے اجرا شاہ مقیم والے وہ بھی وہاں پہ آتے تھے، وہ ان کی وہ بنی بھی ہوئی ہے جہاں وہ آتے تھے، اس وجہ سے میاں صاحب جاتے تھے. ویسے دنی دھوریا ساتھ ساتھ جی اکٹھے ہیں، ہماری ساری برادری وہیں بیٹھی ہوئی ہے. دونوں گاؤں اکٹھے ہیں، دونوں گاؤں اکٹھے ہیں. اور میاں صاحب اچھا اس کے علاوہ اگر اس سے ہٹ کر اگر گفتگو کی جائے تو میاں صاحب کے مزاج کے اندر نا بڑے مطلب وہ دل جوئی بھی بڑی فرمایا کرتے ہیں. مزاح بھی میاں صاحب کے کلام کے اندر مطلب ابھی میں نے یہ حال ہی میں آپ کو کتاب میں نے پیش کی تھی آفتاب کھڑی جو میاں صاحب کی سیرت پہ لکھی ہے، اور یہ الحمدللہ فرسٹ بک ہے جو میاں صاحب کی وصال کے بعد مطلب اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو وہ تحریر کی گئی. تو اس میں بڑے خوبصورت واقعات. میاں صاحب کا ایک واقعہ یہ بھاگ نگر ایک گاؤں ہے سرائے عالمگیر کے قریب، تو وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو کسی شخص نے کسی وجہ سے میاں صاحب کو مطلب آپ اس سے نالاں ہوئے تو بھاگ نگر اس گاؤں کا نام تھا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کس بے پاگے اس نگر دا بھاگ نگر نہ تریا. بھاگ نگر آپ گاؤں کا نام تھا، تو آپ اپنی لہر میں آئے تو فرمایا کہ کس بے پاگے اس نگر دا بھاگ نگر نہ تریا، بے پاگے نو پاگا کہنا زیب نہیں دیندا اڑیا. تو یہ کہہ کے تو آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. تو اس طرح کے بھی میاں صاحب کے اشعار ہیں، بہت سارے دلچسپ بڑے خوبصورت واقعات میاں صاحب کسوان حیات کے اندر ملتے ہیں. میاں صاحب کا جی ٹوٹل اشعار کوئی 28,000 ہے، اور شاید ہی کسی پنجابی شاعر کے اتنے شعر ہو اتنے میاں صاحب، اور ریپیٹڈ بھی نہیں ہے، اتنے لوگوں کو یاد ہو. یہ بھی بات ہے. دیکھیں نا میاں صاحب نمبر 1 ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں پیر وارث شاہ، بھلے شاہ اور شاہ حسین، یہی ہیں جن کے کلام یاد ہے لوگوں کو. یہی ہے. باقی شعراء تو بڑے ہوئے. پنجابی زبان انہی شعراء کی بنیاد پہ زندہ ہے. ہاں بالکل. اگر یہ شعراء نہ ہوتے تو پنجابی زبان زوال کا شکار. 1 منٹ ہے آپ کے پاس کیونکہ ہم نے کلام بھی سنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے صوفی شعراء کی بات کی ہے نا، میاں صاحب نے سے پہلے کے جو صوفی شعراء ہیں سب کا ذکر بھی کیا، سب کا ذکر کیا. بابا فرید کا ذکر کیا ہے، وارث شاہ کا ذکر کیا ہے، سلطان باہو کا ذکر کیا ہے. اچھا آخر میں جب بات آپ نے کلوز کی ہے نا، سب کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا، بڑے عمدہ الفاظ میں آپ نے ان کو مطلب تو آخر میں جب اپنی بات آتی ہے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ کسے کباب کسے مٹھائیاں کسے پلا پکائے، کسے اچار مربے عمدے کلیے کسے ٹکائے. یعنی کہ سب نے اپنے اپنے وہ بساط کا کلام لکھا. تو اپنی جب بات آئی تو فرمایا کہ مسا لونا جو کچھ جڑیا ٹکڑا اساں گدائی، حالوں حجت کوئی نہ کیتی کھاؤ برا خدائی، گڈی دتھا پھکا چنگا پن پن ٹوپا دھاری، یار پراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی. سیف الملوک کے اندر ہے، یار پراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی. آگے پھر فرماتے ہیں کہ جو دتا سو دتا مینو ہکسے دیون والے، یعنی کہ نگاہ مرشد کی بات ہو رہی ہے. جو دتا سو دتا مینو ہکسے دیون والے، پاویں رکھا پاویں تھیندا پاویں چربن والے، جگ جگ جیوے دیون والا جسے کرم کمائے، اندر میرے باغ سخندے تن مالی جس لائے، ملیا مالی بنیا والی رحمت پانی لائیوس، کلر وچ محمد بخشا باغ بہار بنائیوس. بوٹا بچہ باغ انہاں دا رہے ہمیشہ ہریا، سکا ٹینگر میرا جس نے پھلنی پتی بھریا. صدا بہار دئی اس باغ تے کدی خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھوکھا پھل کھاوے. آج کھا رہے ہیں صاحب. بہت شکریہ جی آپ سارے مہمانوں کا.